انبأنا معمر عن قتادہ، معمر بن قتادہ روایت کرتے ہیں کان المسلمون یسبون اصنام الکفار فیسب الکفار اللہ، کہ مسلمانوں کو یہ عادت پڑ گئی تھی کہ کفار کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، اور جوابی کارروائی میں کفار اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو روک دیا گیا، فرمایا گیا وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دیکھو اللہ کے سوا جن لوگوں کی یہ پرستش کرتے ہیں ان کو گالی نہ دیا کرو، یہ جھوٹے خداؤں کی یہ پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، ان کو برا بھلا کہو گے تو یہ جواباً اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنے ماں کو اور اپنے باپ کو گالی دے، سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا آدمی بھی کوئی ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے، اپنے باپ کو گالی دے؟ اب فرمایا ہاں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کی ماں کو گالی دے دو، وہ تمہاری ماں کو گالی دے دے گا، دوسرے کے باپ کو گالی دے دو، وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا پلٹ کے۔ تو دراصل جب تم نے دوسرے کی ماں کو گالی دی ہے تو اپنی ماں کو گالی دلوائی تم نے، دوسرے کے باپ کو جب تم نے گالی دی ہے تو اپنے باپ کو خود تم نے گالی دلوائی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا انداز ہے وَلَا تَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ذلیل نہ کیا کرو، دوسرے کو گالی دو گے وہ تمہیں گالی دے گا، تو اپنے آپ کو فرمایا کہ لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے؟ دوسرے کو قتل کرو گے وہ بدلے میں تمہیں قتل کرے گا، دوسرے کے شخص کو قتل کرو گے، رشتہ دار کو، وہ تمہارے عزیز کو قتل، تو دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ کسی دوسرے نے چوڑیاں تو پہنی ہوئی نہیں ہوتی، جب تم دوسرے کے ساتھ زیادتی کرو گے تو وہ جواباً تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو فرمایا کہ اپنی عزت کیا کرو، اپنا لحاظ کیا کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کا لحاظ کیا جائے۔